أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 17ویں پارے کا چھٹا رکوع سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلے رکوع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا. اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا انتہائی مختصر واقعہ بیان ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا یعنی ہم سے دعا کی. فاستجبنا له ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم پس ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی اور ان کے گھر والوں کو یعنی ایمان والوں کو اس بڑی مصیبت سے نجات عطا فرما دی ہے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی اس قوم کے مقابلے پر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ یہ قوم بہت بری قوم تھی یعنی شرک میں مبتلا تھی اور 910 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی. 950 سال آپ کی عمر تھی. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تو 910 سال آپ نے مسلسل تبلیغ فرمائی لیکن یہ قوم ایمان لانے والی نہیں تھی. بمشکل 80 یا 82 لوگ ایمان لائے تھے. تو فأغرقناہم اجمعین اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو غرق کر دیا ڈبو دیا پانی میں. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا وہ بچا باقی سب غرق ہو گئے. اب داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے یعنی باپ اور بیٹے نے ایک کھیت کے معاملے میں فیصلہ کیا. ہوا اس طرح تھا کہ اذ نفشت فیہ غنم القوم کہ ایک آدمی کی بکریوں نے کسی کے کھیت میں داخل ہو کر اس کی فصل کو برباد کر دیا. اب مقدمہ آیا ان کے پاس تو اللہ کہتے ہیں ہم موجود تھے. اللہ تو ہر جگہ موجود ہے تو ہمیں پتہ تھا لیکن اللہ فرماتے ہیں دونوں کے فیصلے میں ففہمناہا سلیمان ہم نے زیادہ سمجھ سلیمان علیہ السلام کو عطا کی. حالانکہ بیٹے ہیں فیصلہ باپ نے بھی کیا فیصلہ بیٹے نے بھی کیا دونوں اللہ کے نبی. اللہ فرما رہے ہیں دونوں کا فیصلہ ٹھیک لیکن زیادہ سمجھ سلیمان علیہ السلام کو تھی. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 فقہ رائج ہیں اہل سنت والجماعت کے 4 فقہ اور چاروں امام برحق ہیں. امام ابو حنیفہ بھی برحق ہے, امام مالک بھی برحق ہے, امام شافعی بھی برحق ہے, امام احمد بن حنبل بھی برحق ہے. اب بعض لوگ تنقید شروع کر دیتے ہیں کہ جی 2 اماموں میں اختلاف ہے. ایک کہتا ہے رفع دین کرنا سنت, دوسرا کہتا ہے نہ کرنا سنت, تو دونوں میں اختلاف ہے. تو اب دونوں کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایک تو غلط ہوگا نا.
یہ عام سا ایک وسوسہ ڈال کے تو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ عام آدمی کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا، دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، ایک ٹھیک ہو کے غلط ہوگا۔ لیکن پوری دنیا کے علماء کہتے ہیں دونوں ٹھیک ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام بھی فیصلہ کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی فیصلہ کر رہے ہیں، اب دونوں میں سے ایک ٹھیک ہوگا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا دونوں کے فیصلے ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا بنو قریظہ کی طرف، اور آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنا۔ لشکر روانہ ہو گیا، ابھی بنو قریظہ میں نہیں پہنچے تھے کہ عصر کا وقت ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا نماز تو قضا نہیں کر سکتے نا، تو نماز پڑھ کے پھر آگے چلیں گے۔ اب بعض صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھو۔ اب دوسرے گروہ نے کہا کہ مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ سفر تیزی سے طے کرنا تاکہ تم مغرب ہونے سے پہلے بنو قریظہ میں پہنچ جاؤ۔ نہیں پہنچ سکے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ نماز قضا کر دیں۔ انہوں نے نماز پڑھ لی راستے میں۔ ایک گروہ نے کہا نہیں، ہم تو نبی کی بات پر عمل کریں گے، بنو قریظہ پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے چاہے قضا ہی ہو جائے۔ انہوں نے وہاں جا کے نماز پڑھی، حالانکہ قضا ہو چکی ہے۔ اب جب واپس آئے دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا موقف بتایا۔ اب دونوں میں سے ایک ٹھیک ہونا چاہیے نا، دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، جو آج کل کی سوچ بنائی جاتی ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں نے ٹھیک کیا، یعنی میری حدیث جو تم نے سنی، تم نے ایک مطلب لیا اس پہ عمل کر لیا، انہوں نے دوسرا مطلب لیا اس پہ عمل کر لیا، دونوں نے ٹھیک کیا۔ تو یہ کہہ دینا کہ دونوں اماموں میں سے ایک ٹھیک ہوگا ایک غلط ہوگا، نہیں، دونوں ٹھیک ہیں۔ اب کس کا مسئلہ صحیح کس کا غلط، یہ فیصلہ قیامت کے دن رب کرے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا اللہ اسے ڈبل ثواب دے گا، اور جس کا مسئلہ ٹھیک نہ نکلا اللہ اسے بھی ثواب دے گا، اسے تھوڑا ثواب ملے گا، اور جس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا اللہ اس کو ڈبل ثواب دے گا۔ اللہ دونوں کو ثواب دے رہا ہے، اور لوگ یہاں لڑ رہے ہیں۔ فیصلہ رب نے کرنا ہے، اور یہ آج کے 15ویں صدی کے مولوی بیٹھ گئے نہیں جی ہم نے فیصلہ کرنا ہے، فلاں امام کا مسئلہ غلط ہے فلاں کا ٹھیک ہے، تجھے کس نے اختیار دیا؟ یہ فیصلہ رب نے کرنا ہے۔ اور رہی بات مقتدیوں کی، مقلدین کی، تو ان کے عمل میں اللہ کمی نہیں کرے گا، دونوں کو ثواب برابر دے گا۔ جس نے اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے رفع دین کیا، اور جس نے اپنے امام کی تقلید کرتے ہوئے رفع دین چھوڑ دیا، اللہ دونوں کو برابر ثواب دے گا۔ یہ جو ثواب میں کمی بیشی ہوگی یہ امام کے لحاظ سے ہوگی، مجتہد کے لحاظ سے ہوگی۔ تو ایسی باتوں میں، ایسے اختلافات میں یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں جی نہیں ایک غلط ہی ہوگا، بھئی یہاں بھی اللہ دونوں کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو ہم نے زیادہ سمجھ دی، حالانکہ دونوں کو ہم نے نبوت بھی دی، علم بھی دیا، دونوں نبی ہیں، دونوں صاحب علم ہیں، دونوں نے فیصلہ کیا، لیکن باپ سے زیادہ بہتر فیصلہ بیٹے کا تھا۔ اب ہوا کیا؟ ایک کی بکریاں کھیت میں داخل ہوئیں، فصل برباد کر دی، اس نے مقدمہ پیش کر دیا۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا بھی فصل کی قیمت کتنی تھی؟ اس نے بتایا کہ اتنی۔ اچھا بکریوں کی قیمت کتنی ہے؟ جی اتنی، دونوں برابر۔ فرمایا بھئی اس کا نقصان ہوا، تم بکریاں اس کو دے دو، نقصان پورا ہو جائے۔ سلیمان علیہ السلام آگے، کیا فیصلہ ہوا؟ جی یہ نہیں، ایک میں فیصلہ کرتا ہوں،
آپ نے فرمایا بھئی یہ جس کی زمین ہے، جس کی فصل تھی، بکریاں اس کے حوالے کرو، یہ بکریوں کا دودھ پیے، بیچے، جو مرضی کرے۔ اور جس کی بکریاں تھی اس کا قصور تھا نا، اسے بکریوں کیوں نہیں سنبھالا؟ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ فصل بیجے، اس کی دیکھ بھال کرے۔ جب فصل اتنی ہو جائے جتنی اب تھی، اب بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں اور فصل اس کو واپس کر دی جائے۔ تو اس کو اللہ فرماتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو زیادہ سمجھ دی۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ، داؤد علیہ السلام کی آواز سب سے خوبصورت تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا، پرندوں کو بھی مسخر کر دیا، کہ جب وہ اللہ کی کتاب پڑھتے تھے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ پڑھتے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم کرنے والے ہیں، یعنی آواز بھی ہم دینے والے ہیں، اور پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کرنے والے، ان کے تابع کرنے والے وہ بھی ہم ہیں۔ تو آواز بھی اللہ کی دی ہوئی، اور جو لوگ مسخر ہو جاتے ہیں، دلوں میں عزت آ جاتی ہے، یہ بھی اللہ دیتا ہے۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں پیسہ دے کر عزت لینا چاہتے ہیں لوگوں سے۔ لوگ الیکشن کے دن میں پیسے نہیں دیتے، وہ پیسہ بھی لے لیتے ہیں، دل سے عزت بھی نہیں کرتے۔ اور کتنے غریب ہیں کہ کسی کو ایک کپ چائے نہیں پلا سکتے، لیکن اس غریب کی عزت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو یہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، 10ویں پارے میں گزر چکا۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے دلوں میں محبت میں نے بٹھائی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ بھی ہے آپ سارا خرچ کر لیتے، تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ محبت کا پیدا کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، داؤد علیہ السلام کو ہم نے یہ سکھایا کہ آپ نے زرہ کیسے بنانی ہے۔ یہ پیشہ یہ ہم نے سکھایا۔ ہوا اس طرح کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، تو آپ بھیس بدل کے رات کو گشت کرتے، جس سے پوچھتے وہ تعریف کرتا، بہت اچھے انسان ہیں۔ اسے نہیں پتہ تھا یہی داؤد علیہ السلام ہے، لیکن جس سے ملتے وہ کہتا بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔ تو ایک دن اللہ نے ایک فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں۔ داؤد علیہ السلام اس سے ملے تو آپ نے پوچھا بھی داؤد کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بہت اچھا ہے، بس ایک کمی ہے۔ یہ وہ کیا کمی ہے؟ کہ جی اپنے خرچے کے لیے بیت المال سے تنخواہ لیتے ہیں، حالانکہ جائز ہے۔ ایک بندہ جو کام کر رہا ہے، ملک چلا رہا ہے، تنخواہ نہیں لے گا؟ اگر وہ تنخواہ نہ لینا تو پھر زیادہ اچھا ہو۔ اب داؤد السلام کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ بات یہ ٹھیک کر رہا ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے کوئی کام سکھا دے جس کے ذریعے سے میں پیسہ کماؤں اور اپنے گھر کو چلاؤں، اور باقی جتنا نظام ہے اپنے مملکت کا یہ میں مفت کروں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے پھر ان کو ایک پیشہ یہ سکھایا کہ آپ لوہے کی زرہ بنائیں۔ جس طرح جیکٹ بنتی ہے نا، آج کل جیکٹ پہنتے ہیں اس پہ گولی اثر نہیں کرتی، اس زمانے میں لوہے کی ایک جیکٹ بنا کے پہنتے تھے، اس پہ تلوار یا نیزہ یا تیر اثر نہیں کرتا تھا۔ اب اگر عام روٹین میں بناتے تو پتہ نہیں ہفتے میں ایک بنتی، مہینے میں ایک بنتی، تو روزگار پورا نہ ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ سکھایا، اور ہم نے پھر ان کو ایک معجزہ بھی دے دیا۔ وہ معجزہ کیا تھا کہ آپ لوہے کو پکڑتے ہاتھ میں تو وہ پلاسٹک کی طرح نرم ہو جاتا، موم کی طرح نرم۔ اب آپ جس طرح چاہتے اس کی ڈیزائننگ کرتے، جیسے چاہتے اس کو موڑتے، اور وہ سارا موڑ کے جب نیچے رکھتے پھر وہ لوہا بن جاتا۔ تو اس سے یہ تھا کہ جو کام مہینوں میں ہونا تھا وہ ایک دن میں ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو
جو معجزہ دیا وہ ہوا کا معجزہ دیا، تیز ہوا آپ کے تابع ہو گئی، تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، کہ وہ ہوا بڑی تیزی سے سلیمان علیہ السلام کو لے کے جاتی تھی اور بیت المقدس پہنچا دیتی، پھر وہاں سے واپس بھی اپنے ملک آ جاتے۔ عام روٹین میں سفر کرتے تو بڑا لمبا سفر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دے دیا۔ آپ کا تخت تھا، تخت سلیمانی، بہت بڑا، جس پہ 6 لاکھ کرسیاں لگتی تھیں۔ بعد نے 1 لاکھ کرسیاں لکھی، بعد نے 6 لاکھ، بہرحال 1 لاکھ بھی ہو تو بڑی کرسی ہوتی ہے۔ لیکن وہ زمانہ سچ کا زمانہ تھا، وہ 5000 کو 1 لاکھ نہیں کہتے تھے، وہ 1 لاکھ کو 1 لاکھ کہتے تھے۔ اب تو لوگ 5000 کرسی لگا کے اس کو 1 لاکھ کہہ دیتے ہیں نا۔ تو وہ 1 لاکھ کرسیاں لگتی، آپ کے جتنے وزیر مشیر وہ بیٹھ جاتے، جنات بھی کئی بیٹھ جاتے، اور آپ سر جھکا کے بیٹھ جاتے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے، اور تخت کو حکم دیتے چل بھائی، ہوا جو ہے تخت کو اڑا کر یوں لے جاتی، جہاں آپ کہتے وہاں پہنچا دیتی۔ یوں سمجھیے کہ صبح سے لے کے دوپہر تک 500 میل کا سفر طے ہو جاتا، اور پھر دوپہر سے شام تک پھر 500 میل کا، یعنی 1000 میل کا سفر، 1000 میل کا سفر ایک دن میں طے ہو جاتا۔ تو یہ اللہ نے ان کو معجزہ دیا۔ پھر فرمایا کہ ہم نے جنات کو ان کے تابع کیا، سلیمان علیہ السلام کے، جس طرح نوکر چاکر ہوتے ہیں، جنات کو سلیمان علیہ السلام کا نوکر بنا دیا۔ وہ سمندر میں غوطے لگاتے، نیچے پانی میں چلے جاتے، وہاں سے ہیرے جواہرات موتی نکال کے لے آتے، لو جی۔ اس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے جو مشکل کام تھے، ان کا بعض کاموں کا تذکرہ 22ویں پارے میں آئے گا، کہ بڑی بڑی دیگیں بناتے، اور ظاہر ہے عام انسان تو نہیں اٹھا سکتا، جن اس کو اٹھا لیتے تھے اور اس میں کھانا بھی پکاتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ان جنات کو تابع کرنے والے یہ ہم ہیں، کہ سلیمان علیہ السلام کی بات مان کے جو چلتے تھے اور ان کی مخالفت نہیں کرتے تھے، یہ ہمارے حکم سے تھا۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اولاد فوت ہو گئی، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، بیوی ساتھ تھی، کئی سال گزر گئے، زیادہ مشہور یہ ہے کہ 17 سال یہ بیماری رہی۔ اب آپ نے دعا مانگی، انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، آپ ہی رحم کرنے والے ہیں، مہربانی کریں بیماری دور کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی، ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے اولاد بھی واپس لوٹا دی، یعنی جو فوت ہوئی تھی اس اولاد کو بھی زندہ کر دیا۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنی ہی اولاد اور دے دی۔ بعض روایات میں کہ 7 بچے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، اللہ نے ان کی بیماری بھی دور کی، اور وہ 7 بچے جو فوت ہو گئے تو ان کو زندہ کیا، اور اتنے ہی اور بچے دے دیے، یعنی 7 یہ تھے، 7 اور دے دیے، 14 بن گئے۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے فوت ہوئے تھے اتنے اللہ نے ان کو اور دیے، اور پھر اتنے ہی آگے پوتے وغیرہ بھی دے دیے، بعض کی یہ رائے ہے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری رحمت تھی، وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، اور اللہ کے بندوں کے لیے یہ نصیحتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، یہ بھی ہمارے بندے ہیں، سب صبر کرنے والے۔ ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا کیونکہ یہ بڑے نیک لوگ تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کا ذکر تو ملتا ہے، حضرت ذوالکفل کا ذکر بہت کم ملتا ہے۔ یہ کون تھے؟ مفسرین نے لکھا کہ حضرت ذوالکفل جو تھے ایک بڑے نیک انسان تھے، اور ایک نبی تھے حضرت یسع علیہ السلام۔ یسع جب وہ بوڑھے ہوئے تو انہوں نے سوچا میں اپنا کوئی خلیفہ بنا جاؤں، نائب۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ وہ بندہ کھڑا ہو
جو ساری رات عبادت کرتا ہو اور دن میں روزہ رکھتا ہو اور غصہ نہ کرتا ہو۔ تو یہ حضرت ذوالکفل کھڑے ہو گئے۔ اگلے دن پھر آپ نے اعلان کیا، یہی کھڑے ہوئے۔ تیسرے دن پھر اعلان کیا، یہی کھڑے ہوئے۔ میں ٹھیک ہے تم میرے خلیفہ ہو۔ شیطان کو بڑا غصہ آیا، تو شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ کوئی ایسی ترکیب کرو کہ ذوالکفل کو غصہ آئے۔ جب غصہ آئے گا تو اس وقت کے جو نبی ہیں وہ ان سے خلافت واپس لے لیں گے۔ سب نے کہا جی نہیں، اس بندے پہ ہمارا اختیار نہیں چلتا، ہم اسے غصہ نہیں دلا سکتے۔ شیطان نے کہا پھر میں خود کرتا ہوں۔ اب شیطان خود آیا میدان میں۔ حضرت ذوالکفل جو تھے یہ دوپہر کو 1 یا 1.5 گھنٹہ سوتے تھے بس۔ ساری رات عبادت، سارا دن اور کام کر رہے ہیں، روزہ بھی ہے، لیکن سونے کے لیے صرف دوپہر کو 1 یا 1.5 گھنٹہ۔ جب یہ سونے کے لیے اپنے بستر پہ گئے تو شیطان نے آ کے دروازہ پیٹا زور زور سے۔ ایک بوڑھے کی شکل میں آ گیا۔ آپ اٹھ کے باہر آئے، کیا بات ہے، ابھی خیریت ہے؟ اب شیطان تھا، اس نے ایک سٹوری شروع کر دی، میں غریب آدمی ہوں، میری برادری کے جو مالدار لوگ ہیں مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، مجھے نکال دیا، مجھے یہ کر دیا۔ کہانی گھڑتا رہا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ نیند کا وقت گزر جائے، یہ سو نہ سکیں۔ اب ایک آدمی نہ سوئے، 2 دن نہ سوئے تو چڑچڑا تو ہوگا نا، غصہ تو آئے گا۔ اسے وہ وقت سارا ضائع کر دیا۔ آپ نے فرمایا بھی کل میں بیٹھوں گا نا جب اپنی عدالت میں فیصلوں کے لیے، اس وقت تم آنا۔ ان کا ٹھیک ہے جی۔ اب آپ دوپہر کو دن کو بیٹھے تو وہ آئے ہی نہیں۔ اب آپ دوپہر کو سونے کے لیے جب گئے پھر آ کے دروازہ پیٹ دیا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ سوئیں نہ، ان کو غصہ آئے۔ آپ باہر آئے، بھائی میں نے تمہیں بلایا تھا، آئے کیوں نہیں؟ کہتا جی میری برادری کے لوگ بڑے خبیث ہیں، جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے آپ کے پاس جانا ہے، انہوں نے کہا جی ادھر نہ جانا، بس ہم تیرے سارے حق ادا کرتے ہیں۔ تو وہ مان گئے۔ اب یہ لمبی لمبی کہانی یوں کرتا رہا۔ پھر کہنے لگا جی جب آپ کی عدالت کا وقت ختم ہوا پھر مکر گئے، میں لہٰذا آپ کے پاس پھر آ گیا ہوں۔ آپ نے ساری بات سنی، وہ نیند کا وقت بھی گزر گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کل آ جانا عدالت میں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ اب تیسرے دن پھر نہیں آیا۔ اب جب سونے کا وقت ہوا تو حضرت ذوالکفل جو تھے پریشان بہت تھے کہ 2 دن سے سویا نہیں ہوں۔ تو آپ نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، کسی کو دروازہ نہ کھڑکھڑانے دینا، پہرا دو تاکہ میری نیند تو پوری ہو جائے۔ اب شیطان نے دیکھا پہرا لگا ہوا ہے، اب وہ روشن دان کے ذریعے سے اندر آ گیا، ان کی چارپائی کے پاس پہنچ گیا۔ آپ بڑے حیران، اوے تو کدھر؟ وہ دیکھا جی میں شیطان ہوں، آپ کو جو خلافت ملی تھی اس میں 3 شرطیں تھیں، رات کو عبادت، دن کو روزہ اور غصہ نہیں کرنا۔ تو میں نے 2 دن آپ کو جگایا تاکہ آپ غصہ کریں، آپ میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ آج آپ نے پہرا کھڑا کر دیا باہر تو میں ادھر سے آ گیا۔ 3 دن اس نے زور لگایا پھر، لیکن غصہ نہیں دلا سکا۔ بس اتنے کہ جو ہے حالات ملتے ہیں حضرت ذوالکفل کے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے مختصر واقعات بیان ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، یحییٰ علیہ السلام کا مختصر سا آئے گا، پھر حضرت مریم کا مختصر سا آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔
جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔